حضرت علی کے اس مقابلے کو دیکھ کے خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرما اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس مارکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرما نے اپنا ایک گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگائی۔ خندق پھلانگنے سے پہلے اکرما نے اپنی برچھی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کر دیا جائے، کیونکہ وہاں سے خندق پھلانگی جا سکتی تھی۔ دوسرے دن خالد اپنے گھڑ سوار دستے میں سے چند ایک جان باز سوار منتخب کر کے خندق عبور کرنے چل پڑا۔ خالد رک جاؤ، ابو سفیان نے اسے کہا، کیا تم نے کل اکرما کے سواروں کا انجام نہیں دیکھا؟ اب مسلمانوں نے وہاں پہرے کا اور زیادہ مضبوط انتظام کر دیا ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ لڑے بغیر واپس جانے کے بجائے تم میری لاش میرے گھوڑے پر رکھ کر مکہ لے جاؤ؟ خالد نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلد طلوع ہوگا جب ہم مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا میرے دوست، اکرما نے خالد سے کہا، لیکن میری ایک بات سن لو، اگر تم میری شکست کا انتقام لینے جا رہے ہو تو رک جاؤ۔ تمہیں قریش کی عظمت عزیز ہے تو ضرور جاؤ۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا۔ اسے نہ اس وقت یہ خیال آیا تھا، نہ آج کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خندق عبور کر کے بھی مارا جائے گا اور نہ عبور کر سکا تو بھی مارا جائے گا، کیوں خندق کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ 16 مارچ 627 عیسوی کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ خالد چند ایک منتخب سواروں کے ساتھ خندق کی طرف بڑھا۔ اس نے خندق پھلانگنے کے لیے کچھ فاصلے سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر اس مقام کے پہرے پر جو مسلمان کہیں چھپے بیٹھے تھے انہوں نے تیروں کا میح برسا دیا۔ خالد نے لگام کو پوری طاقت سے کھینچا اور اس کا گھوڑا خندق کے عین کنارے پر جا رکا۔ خالد نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور اپنے تیر اندازوں کو بلایا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے تیر انداز مسلمانوں پر تیر پھینکتے چلے جائیں گے، جس سے مسلمان سر نہیں اٹھا سکیں گے اور وہ خندق پھلانگ لے گا، لیکن مسلمانوں نے تیر اندازی میں اضافہ کر دیا۔ مسلمان تیروں کی بوچھاڑوں میں تیر چلا رہے تھے۔ خالد کو پسپا ہونا پڑا۔ خالد اس انداز سے اپنے سواروں کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف چل پڑا جیسے اس نے خندق پر ایک اور حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ مورخین جن میں ابن حشام اور ابن سعد قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ یہ خالد کی ایک چال تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سوار جیش میں مزید سوار شامل کر لیے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ اسے پسپا ہوتا دیکھ کر مسلمان پہرے دار ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس نے ادھر دیکھا، وہاں اسے کوئی پہرے دار نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے دستے کو خندق کے کم چوڑے والے مقام کی طرف موڑ کر سرپٹ دوڑا دیا۔ خالد کی یہ چال صرف اس حد تک کامیاب رہی کہ اس کے 3-4 گھڑ سوار خندق پھلانگ گئے۔ ان میں خالد سب سے آگے تھا۔ مسلمان پہرے داروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ قریش کے جو سوار ابھی خندق کے پاس تھے ان پر مسلمانوں نے اتنی تیر برسائے کہ انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد اور اس کے سواروں کے لیے مسلمانوں کے گھیرے سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ زندگی اور موت کا مارکا تھا۔ خالد نے گھوڑا دوڑا کر اور پینترے بدل بدل کر لڑا۔ اس کے سوار بھی تجربہ کار اور پھرتیلے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا۔ خالد اب دفاعی مارکا لڑ رہا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کو زخمی کیا جن میں سے ایک شہید ہو گیا۔ آخر اسے نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس کا گھوڑا خندق کو پھلانگ آیا۔ اس کے جو سوار زندہ رہ گئے تھے وہ بھی خندق پھلانگ آئے۔ اس کے بعد قریش میں سے کسی نے بھی خندق کے پاس جانے کی جرات نہیں کی۔ اکرما اور خالد کی ناکامی کے بعد قریش اور ان کے دیگر اتحادی قبائل کے لشکر میں مایوسی جو پہلے ہی کچھ کم نہ تھی اور بڑھ گئی، خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ابو سفیان جو اپنے اور دیگر تمام قبائل کے لشکر کا سالار اعلیٰ تھا پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ خالد، اکرما اور صفوان نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا لشکر زندہ و بیدار ہے یہ کارروائی جاری رکھی۔ وہ وقتاً فوقتاً خندق کے قریب جا کر مسلمانوں کی خیمہ گاہ پر تیر برساتے رہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے تیر اندازوں کو خندق کے قریب پھیلا دیا، جو اہل قریش کے تیر اندازوں پر جوابی تیر اندازی کرتے رہے۔ تیروں کے تبادلے کا یہ سلسلہ صرف ایک دن صبح سے شام تک چلا۔ اہل قریش، غطفان اور دیگر قبائل جس محمد کو شکست دینے آئے تھے وہ محمد کسی ملک کے بادشاہ نہ تھے، وہ خدا کے رسول تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ نے خدا سے مدد مانگی تھی، خدا اپنے رسول کو کیسے مایوس کرتا؟ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں رائے گاہ کیسے جاتیں؟ 18 مارچ 627 عیسوی بروز منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی خاصی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ جھکڑ بڑے ہی سرد تھے۔
آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ صلح کی پہاڑی کی اوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو۔ قریش کھلے میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی، ان کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا، ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن ہشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل عطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، مکہ کو کوچ کرو۔ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا۔ تمام لشکر جسے مکہ سے مدینے کی طرف کوچ کرتے دیکھ اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینہ کی طرف اسی رستے پر جا رہا تھا جس رستے سے اس کا لشکر ناکام واپس آ گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانش مندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا تاکہ وہ دشمن پر نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرما اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جھکڑ تھم گئے، فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکہ کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم، انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے وہ مدینہ سے اتنی دہشت لے کر گئے ہیں کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کہ لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہیں۔ احادیث اور مورخوں کی تحریروں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینے والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینے کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کی عوض کچھ مراعات دے رکھی تھیں۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعہ نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوحاوا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگوں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔
خدائے یہودا کی قسم تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا کہ مسلمان اب قریش کے جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں۔ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا ہے، پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے ورنہ محمد ہمیں ختم کر دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے قبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے جو معمر تھا کہا، ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے۔ لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل، معمر یہودی نے کہا، محمد کا قتل، ایسی جرت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا، اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو کنیکہ اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچے رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگے ہیں وہ نہ بھولو۔ خدائے یہودا کی قسم، معمر یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لئیس بن مشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے نہیں جائے گا، پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، بوڑھے یہودی نے جواب دیا۔ لئیس بن مشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہیں کہ کیسے ہوگا؟ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے یا خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بڑے یہودی نے کہا، اور یہودی حسینہ یوحاوا کی طرف دیکھا، میں یہ بات لئیس بن مشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحاوا نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، وہ یہی ہیں۔ بوڑھے یہودی نے کہا، ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم نے انہیں مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائے یہودا کی قسم کعب، تم نے مسلمانوں پر رکب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ کعب بن اسد نے کہا، وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں